سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم اے شہزاد خان صاحب، اسٹرالوجر ہیں، انٹرنیشنل اسٹرالوجر ہیں اور علم جفر کے ماہر بھی ہیں۔ آج ان سے کوئی بات کریں گے جی سیاسی خان صاحب جو ان سے مشکلات کا شکار ہیں، میاں صاحب جو ان سے ایک آدھا جلسہ کر لیا ہے مگر جلسے کم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتہ۔ ان سے آج پوچھیں گے جی کس چیز کا خطرہ ہے، کیا چیز ہے جو باہر نہیں آنے دے رہی۔ اور دوسرا اگر بات کریں زرداری صاحب کی، مفاہمت کے بادشاہ، تو وہ ان کی خاموشی کب ٹوٹے گی اور سیاست میں باقاعدہ طور پہ کب ان ہوں گے۔ اب دیکھیں لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے جی، اس میں کیا رسپانس آتا ہے اس کا بھی دیکھیں گے۔ پہلے ہمیں شہزاد صاحب سے بات کریں گے کہ میاں صاحب جو ہے خاموش کیوں ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا، القرآن۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میاں صاحب جو ہے باہر جلسے کرنے، ابھی ایک آدھا جلسہ کیا ہے، وہ بھی ایک چھوٹی سی تقریر کی ہے اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مریم کو موقع دیا اور تھوڑی دیر کے لیے سٹیج پہ آئے ہیں۔ کیوں نہیں آ رہے عوام میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب ڈگری لے کے آئے ہیں۔ ڈگری لے کے آئے ہیں کہاں سے؟ یورپ سے۔ اور جب وہ ڈگری لے آئے ہیں ملک پاکستان میں تو سب نے چیک تو کر لی کہ یار ہے تو ایتھینٹک، لیکن پبلک نہیں مان رہی۔ جب پبلک نہیں مان رہی ڈگری تو پھر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک کیا تھریڈ، جو آج بھی میں نے سنا اور میں نے کچھ ایک دو مہینے پہلے بھی بات کی تھی کہ تھریڈ کا بھی مسئلہ آئے گا۔ دہشت گردی بھی ملک پاکستان میں کہیں کہیں سے پھوٹتی ہے، لیکن الحمدللہ ہماری آرمی اس کو قابو کر لیتی ہے۔ پھر کچھ معاملات ہمارے اگر دیکھیں بارڈر سے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، تو کچھ تھریٹ کا بھی ماحول ہے۔ دوسری بات، مینیفیسٹو منشور نہیں آیا کہ کون سا بیانیہ، کون سی ٹرک کی بتی نے، کیونکہ ہم تو شیخ چلی ہیں، ہم نے 35 سال اس قوم کو بتی کے پیچھے لگایا ہے، اور 35 سال پہلے ملک پروان چڑھا، اور یہ مروسی سیاست نے آج تک قرضہ چڑھایا ہے، قرضہ اتارا نہیں۔ 35 سال پہلے ہم لوگوں کو قرضہ دیتے تھے۔ 1950 میں ہم نے جرمنی کو 5 کروڑ دیے تھے، قرضہ دیا تھا۔ جاپان ہیروشیما جب بمبارڈمنٹ ہوئی، کھانے کو کچھ نہیں، تو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ ہمارے چاولوں کے ٹرک جاتے تھے۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ سنگاپور نہیں، ملیشیا غالباً یا سنگاپور کا آئین ہم نے بنایا تھا، ہم وکلا نے بنایا تھا۔ چائنا میں پہلی پرواز ہماری اتری تھی۔ ترکیہ کے لوگ ہمارا استقبال کرتے تھے۔ جب ہم جاتے تھے تو پریزیڈنٹ امریکہ ہمارا استقبال کرتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہم جاتے ہیں تو کوئی بھی استقبال نہیں کرتا۔ اسی بلانے کا آندہ بھی کوئی نہیں۔ بات کیا مشرق اور مغرب کی؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لڑائیاں اب کانٹیننٹس کی ہوں گی، ملکوں کی نہیں۔ اب کانٹیننٹس میں مغرب اور مشرق کو ہی آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلے ایشیا کانٹیننٹ، اٹلانٹک اوشن، اٹلانٹک کانٹیننٹ۔ سولر اینڈ لیونر ایکلپس، سولر 14 اکتوبر کو ہوا، لیونر 28 اکتوبر کو ہوا، راہو کیتو کا ٹرانزٹ 30 اکتوبر کو ہوا۔ میں کہا کوئی چنگیاں سمجھ گلا نہیں آ رہی ہیں۔ 2024 2 اور 2 4 اور پھر 4 8، 8 سے ہر ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے۔ 8 پہاڑ کا ہے۔ لڑائی ویسے بھی ہیں، 1 اللہ، 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 3 سفر، 4 جداد، 5 بغ، 6 جادو، 7 منافقت، 8 کیا ہے؟ لڑائی اور جھگڑا۔ تو 2024 لڑائی اور جھگڑے میں ہے۔ ابھی باؤ جی سے پہلے جو آئے ہیں ڈگری لے کے، پہلے اڈیالہ یونیورسٹی کی تو بات کر لو، جو مشرق کا سورج ہے، جو اقبال کا شاہین ہے، جو اڈیالہ یونیورسٹی میں ہے، اس کا لاسٹ سیمیسٹر بھی ہے۔ 17 جنوری کو سورج وہ ایسٹ سے مریخ طلوع ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے بڑا کچھ دیکھا۔ ابھی جو موجودہ صورتحال میں مشرق کا سورج کہاں بیٹھا ہے؟ کہاں بیٹھا ہے؟ اڈیالہ یونیورسٹی ایسٹ میں ہی۔
اچھا جو موروثی سیاست ہوتی ہے ٹھیک ہے. وہ جب ان کا سورج طلوع ہوتا ہے تو بوریاں لے آتے ہیں ڈالر بھر لیں, اور جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ مغرب میں, کیونکہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو اب مغرب سے غروب ہو گیا, اب 4 سال کی ڈگری آئی, اب اپنے خوابوں کے ساتھ آئے کہ ہم اپنے خواب پورے کریں. ان جو زندہ لوگ کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں, چل کیسے رہے ہیں؟ ان کی ہڈیوں سے بھی گودا نکالیں ہم. کیا نکالے؟ گودا نکالا. ہاں, تیت کی سنیا سی گودا نہیں کڈن دینا, اسی اکھاں کڈ لین گے, اسی او دماغ دی سوچ کڈ لواں گے. دمادم مس کلندر ہے. کب؟ 8 فروری, یہ وہ ڈیٹ ہے جو 8 کا ڈیجٹ لڑائی اور جھگڑے سے ریلیٹ ہے. 8 فروری کو تو چھوڑو, تو سی ہے فروری دا مہینہ تے سنو ہون کی جا رہے ہے. سنو, 1 فروری بدھ مکر راشی میں, 5 فروری مریخ مکر راشی میں, 13 فروری سورج کمبھ راشی میں, 12 فروری شکر مکر راشی میں. ببر شیرا تمالا پہ گئی نے, ہارنے والے بھی جیتیں گے, روئیں گے. 8 فروری کو جیتنے والے بھی. 8 تک تو رزلٹ ویسے ہی کلیئر نہیں ہونے, سٹاپ بھی ہونے ہیں, کہیں آپ کا انٹرنیٹ بھی کمزور ہوگا, کہیں ٹرانسمیشن بھی ہوگی, کہیں آروز ہوگا, کہیں معاملات ہوں گے. تو 9 فروری تک, اور کچھ ایسے رزلٹس ہوں گے جو رکے جائیں گے, کہیں معاملات ہو گئے تھے, کہیں لڑائی ہو گئی تھی, کہیں یہ ہو گیا تھا, کہیں وہ ہو گیا تھا. تو سونیا اسی لیے یہ میں نے اتنی ڈیٹیں آپ کو دی ہیں 12 فروری تک. اب 12 فروری تک کیا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب وینس کے ہیں, فارق پنجاب سے, نون لیگ سے نواز شریف بریشک راشی فارغ. مضبوط چل رہے ہیں, مئی سے فارق. ٹھیک ہے. میغ راشی عمران خان صاحب مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں. اب میں نے ہمیشہ کہا ہے, وکلا حضرات, پی ٹی آئی کی ٹیم غور کرے. ٹھیک ہے, جو لوگ کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی سے ریلیٹ, وہ اپنے حلقوں میں جائیں, ورک کریں, لیکن جو قابل احترام اور قابل ہیں, ذہنی ساری قابل ہیں, ساری ابابیلیں ہیں, میں بھی ابابیل ہوں, میں بھی آفیسر آف دی کورٹ ہوں, لیکن وہ کیس کی تیاری کریں, ریویو میں جائیں. کس میں جائیں؟ ریویو. بلے کے لیے. اور جاؤ آج تے میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نو سلام بھی کرنا. میرے باس اج وکلا نال خطاب کر رہے سی, اور ایک اور آنریبل جسٹس صاحب جناب اطہر بن اللہ صاحب نے بھی کدی گل کی تھی بلے دی. نہیں سانیا, فنڈامنٹل رائٹ دی کی تھی, اوکے. جس کا مفہوم بات کر, مفہوم دے رہا ہوں. اظہار کس کا؟ فنڈامنٹل رائٹس کا اظہار. گل کر صافی ہے تو گل, اظہار. اظہار رائے. اوکے. اظہار رائے ہر ایک کا حق ہے. ہر ادارے سے ڈاکومنٹ لینا, پبلک ڈاکومنٹ لینا حق ہے, رائٹ ہے. آج تو خوشی ہو گئی, میں تو 10 دن تو چیخ رہے ہیں کہ جاؤ ریویو میں. اب جا رہے ای ہیں. سی بی کے لیے میں نے بات کی ہوئی ہے کہ بلہ چلا گیا ہے, لیکن سنیا پارٹی نہیں گئی. ریویو میں جاؤ, بلہ لاؤ. ایک بات, کیونکہ بلہ لے جا کے بھی پریشانی ہو چکی ہے. کن کی؟ پی ڈی ایم کی. کس کی ہو گئی ہے؟ پی ڈی ایم. پی ڈی ایم کی. بلہ انہیں دینا مجبوری بن جائے گی. نہیں دیتے نہ دیں, کیونکہ ہر کینڈیڈیٹ اپنے حلقے میں اتنی محنت کرے گا بلے سے زیادہ. کیونکہ اڈیالہ یونیورسٹی میں جانے سے پہلے عمران خان صاحب تو اپنی کمپین کر گئے ہیں. بالکل. اب ہر کینڈیڈیٹ کو صرف اپنا نشان بتانا ہے اور نام بتانا ہے. بات سن لیں, 8 کے بعد کیا ہے؟ ایک روٹی بٹے گی, ایک روٹی سب میں. ہاں جی. لیکن جو مغرب سے ڈگری لائے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو ادھی روٹی لینی, وفاق بھی لینی تو صبح بھی لینا. باؤ جی اب پھڈا آ گیا صوبے میں. ادھر تو ہماری بہن محترمہ کیا نام ہے,
مریم نواز صاحبہ، ان کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. تو ادھر عبدالعلیم خان ہے 1/12 کے کھانے کا مالک ہے، اوکے میں جان دے گا. 1/12 کا مقابلہ تھے پہلے 1/12 نال ہویا. عثمان بزدار 1/11 تھا، پھٹا کس سے ہوا؟ عمران احمد خان سے. 1/12 تے 1/12 1/4 دی گل کیویں من لے گا؟ رولے ود گئے نہیں شدید قسم دے. اوئے گنجل پہ گئے نے، ہتاں دیاں بنیاں منہ نال کھولنیاں پہ جاندیاں نے. کی کیا تینوں؟ ہتھاں دیا بنیاں منہ نال کھول. تو اے تانوں گل سمجھ آئے گی. پی ڈی ایم پارٹ 1 کیا تھا؟ پی ڈی ایم پارٹ 1 آپ کے سامنے ہے، فلاپ ہو گیا. انہیں نہیں، اس کا نام میں نے رکھا تھا. وہ کوئی گینگ سی، وہ پتہ نہیں اسٹرکچر گینگ سی کیڑا گینگ سی. ہن پی ڈی ایم پارٹ 2 کیڑی آ رہی ہے؟ اسٹیچر گینگ. اور پی ڈی ایم پارٹ 1 سی فریکچر گینگ. اچھا فریکچر گینگ، ٹھیک ہے. فریکچر گینگ یہ اسٹیچر ہے کر کے ٹوٹی لنگڑی لنگڑی حکومت. تے اونوں اسٹیچر تے پانا. اچھا ہن جڑی پی ڈی ایم پارٹ 2 آ رہی ہے انہوں کہندے نے اسٹرکچر گینگ، اسٹیچر گینگ. اسٹیچر جیسے جانتے ہو کدی پچھوں اونچا ہو جاتا ہے، کدی نیوا ہو جاتا ہے، کدی لتیں کر کے اونچی رسی نال بننی ہے کہ اتوں کوئی ڈرپ لگی ہے. ہن جڑی آ رہی ہے اسٹیچر گینگ پارلیمنٹ، لونگڑی لنگڑی تو زیادہ ٹوٹی پھوٹی ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا بڑا. اور ایکسیڈنٹ کدے نال ہوئے گا؟ تحریک استحکام کے ساتھ، پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ. ایک لت او کھینچ کے لے جا رہا ہے، ایک باں او لے جائے گا. ایک کو تے پی ٹی آئی نو پھدو سمجھتے ہو؟ اپوزیشن جا رہی ہے سنیا. آزاد امیدواراں دے چکر چ تسی سوچ رہے ہو کہ اسی لے جاواں گے؟ او اڈیالہ یونیورسٹی جی کی کر رہا ہے، اور پی ایچ ڈی کر رہا ہے، لاسٹ سیمیسٹر چل رہا ہے ادا اڈیالہ یونیورسٹی چ. تے سیاست دی یونیورسٹی. عمران احمد خان انہیں جڑے کینڈیڈیٹ چوز کیتے نے اور 20% ریجیکشن پھر بھی اپوزیشن جاندا ہے. گل نو سمجھ. سوچ رہے نا خریدیے کیویں، چکیے کیویں. کل ایک چک لیا فیصلہ آباد تو باجی چھاڑے تو انہیں گیا ہو گیا. عدالتاں پھر اپنی قوم کو کہوں گا، اپنی عوام کو، اپنی اوورسیز پاکستانیوں کو یاد رکھنا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. اپنی عدالتوں پہ، اگست سپریم کورٹ پہ اعتماد رکھنا. یہ ملک انشاءاللہ عدالتوں سے اور یہ دستور پاکستان سے چلے گا، اللہ کے حکم سے. اللہ پر یقین رکھیں اور ساتھ ساتھ عدالتوں پہ بھی رکھیں. دیکھیں جی عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.